میں ہوں مونس رضا۔ ملک میں سیاسی صورتحال خراب ہے، ملک میں معاشی صورتحال خراب ہے، ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے۔ غریب لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان کی عوام مہنگائی کے بوجھ تلے پستے چلے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی طرح سے بدقسمتی سے پاکستان کے سیاستدان ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ موجودہ اگر امن و امان کی صورتحال کو دیکھا جائے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے خود دہشت گردی کی زد پر ہیں۔ ایسے میں IMF نے پاکستان کو دیے جانے والے قرض کی قسط کو روک رکھا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹیکس کو بڑھائیں، پاکستان کے لوگوں پر نئے ٹیکس لگائیں، زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں تاکہ پھر وہ اپنی قسط کو جاری کر سکیں۔ اس طرح سے پاکستان ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جو یقینی طور پر پاکستان کو اس طرح کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ سینئر اینکر پرسن سیفان خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جواد احمد، چیئرمین برابری پارٹی پاکستان، اور تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جواد احمد آپ کی جانب آئیں گے کیونکہ آپ ان تمام صورتحال کو بہت عرصے سے بھی رہے ہیں اور ایک ایسی سیاسی جماعت آپ نے بنائی ہے جو برابری کی بنیاد پر آپ نے بنائی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کب ہوگا آپ کا یہ خواب پورا؟ اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو سیاسی جماعتیں ڈیلیور کر چکی ہیں اور ایک دوسرے کو کلیم کر رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہی حل ہے کہ ایک کے بعد ایک پارٹی اور لوگ اسی طرح سے مرتے رہیں؟ ان کا تو وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ صاف پتہ لگ رہا ہے لوگوں کو۔ سوشل میڈیا کی پارٹیاں ہیں، صرف یہ آپس میں لڑ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ عوام جو ہے نا، اس وقت میں لوگوں سے مل رہا ہوں آج کل، عوام جو ہے وہ ان کو چوتھی پارٹی ہر صورت میں چاہیے اور عوام کو اپنی پارٹی چاہیے۔ ارپتی کھرپتی نہیں چاہیے، ان کو اپنے لوگوں میں سے لیڈر چاہیے، اپنے لوگ الیکشن دیکھنے چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ادارہ داری جو ہے، جو قبضہ ہے اس ملک کے اوپر، اس کے ذرائع پیداوار پہ، وہ سارا کا سارا انہی لوگوں کا ہے۔ یہ 1 سے 2% لوگ بھی نہیں بنتے اور انہی کے نمائندے پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کا تو کام ختم ہو گیا ہے۔ تاریخ میں ان کا جو ختم ہو گیا ہے، نئی فارمیشن کی ضرورت ہے۔ برابری پارٹی آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ کب ہم دیکھیں گے، ایک بات طے ہے، پاکستان میں اس وقت اس حد تک کرائسس ہے کہ لوگ غربت اور بے روزگاری میں تو ہیں ہی، وہ مہنگائی تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واٹر اسکیسٹی کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ کچھ سالوں کے بعد پانی ختم ہو جائے گا، پانی ختم ہوگا تو غلہ ختم ہو جائے گا، لوگ قحط کی صورت میں ہاتھ چلے جائیں گے، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی لوگ خودکشی کرتے ہیں چھوٹی تعداد میں، پھر بڑی تعداد میں کریں گے۔ پاکستان کے اندر یہ امیونٹی نظر آ رہا ہے اس طرح کہ اس طرح رہے ہیں۔ تو اکثر میں انوائرمنٹل کرائسس ان میں سے کوئی پارٹی ٹھیک نہیں کر سکتی، کیونکہ عام لوگ ہیں نہیں نا، عام لوگوں کا ان کو درد بھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہماری جیسی پارٹی یا برابری پارٹی خود یہ نہیں آتی اقتدار میں اور لوگ نہیں سمجھتے، لوگ غلام ذہنیت کے ہیں، یہ اربپتی کھرپتیوں کو، شہرت یافتہ لوگوں کو، یا ایسے لوگوں کو جو طاقت کی ایوانوں میں بیٹھے ہوں، یا ان کے برادری یا ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ پولیٹیشین رہے ہوں، وہ ان کے بیچارے غلام ہیں، اور یا پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ خدا کی مرضی ہے، آپ تو ایسے ہی رہیں گے، خدا نے امیر غریب بنائے ہیں، تو ان دونوں غلامیوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر تو یہ سمجھ ان کو آئے گی ہماری بات تو یہ ہمارے ساتھ آئیں۔ ادروائز میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اس ملک کا، میں تو اس وقت اس حد تک کر سکتا ہوں نا جہاں تک کر سکتا ہوں۔ اب اگر اس ملک میں قحط پڑ جائے، اس ملک میں جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہو جائے، فساد شروع ہو جائے، وہ تو شروع ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ یہ جو ہوا ہے ابھی معاملہ KPK میں، چھوٹا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ریاست کے خلاف جنگ کا آغاز ہے اور عمران خان کا پورا جو نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، وہ اس کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ یہ لگے ہوئے تھے بڑے عرصے سے کہ یہ اس طرح کریں، اس طرح کریں، میں تو جی جنگ کے حق میں نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ معاملہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے نہ تو پولیس کو وہاں اسٹرینتھن کیا، آپ نے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے تھے ان میں بھی کرپشن کی چارجز ہیں، پریس خٹک تک کے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو اتنی بڑے صوبے میں اتنا زیادہ مسئلہ تھا نظم و نسق کا اور یہ جو ایکسٹریمزم کا، آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ادارے اس کے قصوروار ہیں۔ دیکھیں ادارے تو آپ کو لے کے آئے تھے، وہ مجھے تو نہیں، جواد احمد کو تو نہیں لائے نا، نہ برابری پارٹی کو لائے، آپ کو لے کے آئے تھے۔ اگر آپ اداروں کے ساتھ نہیں چل پا رہے تھے آپ چھوڑ دیتے، آپ جواد صاحب اگر ادارے ہمیں کام نہیں کرنے، یہ جو آپ نے دہشت گردی کا ذکر کیا جواد صاحب، میں ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ میری آواز اب تک آ رہی ہے جواد صاحب؟ عثمان بزار کے انڈر
وہاں پہ پریس کھٹک کے جواز صاحب آپ تک میری آواز اگر آ رہی ہے، جواز صاحب سیفان آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جواز صاحب میری آواز اگر آپ تک آ رہی ہے، میں آپ تک یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ نے دہشت گردی کا ذکر کر دیا ہے تو آج ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے. آپ نے پولیس کی بات کی ہے کہ خیر پختونخوا کی CTT کی، تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات ہوئی ہے اس اجلاس میں. اچھا، تحریک انصاف اس ایپیکس کمیٹی میں شریک نہیں ہوئی ہے. اسد قیصر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو گلگت بلتستان کے CM ہیں یا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ان کی نمائندگی کر دی، اور APC میں بھی جو دہشت گردی کے حوالے سے ہونی ہے اس میں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے جی کہ وہ نہیں شریک ہوں گے. تو اس کو آپ پہلے بتائیں کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک ہم آہنگی کی فضا تھی اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد وہ پیدا کرنے کی کوشش تھی، اور تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت ڈرامہ کر رہی ہے، کیونکہ ایک طرف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، گرفتاریاں، اور دوسری طرف وہ یہ کر رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو سازگار ماحول بنانا پڑے گا، یہ گرفتاریاں روکنی پڑیں گی ان کو لانے کے لیے APC میں، اور ان کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں APC والے؟ دیکھیں، گرفتاریاں ہونی سیاسی ہے تو ویسے ہی غلط ہے. یہ چاہے عمران خان کے زمانے میں عمران خان کر رہے تھے اور پھر وہ اب اداروں میں ڈال رہے ہیں، یا اب اگر یہ PDM کر رہی ہے تو وہ اداروں پہ بعد میں ڈالے گی، یہ تو سراسر غلط ہے. میں ان کے رول کو ٹھیک نہیں سمجھتا. شیخ رشید آپ کو ساری عمر آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں اس سے. اب وہ آگے بوٹ پالیسی کرتے کرتے اب وہ اس جگہ پہ آ گئے کہ وہ ان کے خلاف بات کریں. ان کا کریکٹر دیکھیں نا، ان کی ہسٹری دیکھیں. عمران ریاض قسم کے جو لوگ ہیں یہ فوج کے ٹاؤٹ بنے رہے، انہوں نے ان سے پیسے بنائے، YouTube چینل چلائے، ان سے انفارمیشن لے کے یہ اپنی چینل کھڑے کرتے رہے ہیں. تو اب یہ جا کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیونکہ پیسہ وہاں سے زیادہ بنے گا، کیونکہ عمران خان نے ایک جھوٹا بیانیہ بنا لیا تھا، امریکی سازش، امپورٹڈ گورنمنٹ. اصل میں تو اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اصل میں تو آرمی کے ساتھ مسئلہ نہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جواز صاحب گرفتاری والی بات، میں اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گرفتاری جو ہے نا جواز صاحب، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ کمپلیننٹ ہے موجود، جو گرفتاری حکومت صاحب کہہ رہے ہیں اداروں پہ ڈال دیں گے بعد میں. جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری جو ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے بیان دیا اور وہ بیان جو ہے اس بنیاد پہ کمپلیننٹ ان کی شکایت کر رہے ہیں اور قانون اپنی کارروائی کر رہا ہے. جی جواز صاحب، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ گرفتاری ہم نہیں کر رہے ہیں، نہ ادارے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید، فواد چودھری اور یا جو بھی گرفتار ہو رہا ہے وہ بیان دیتا ہے، اور پھر جو اس میں جس کے جو وکٹم ہے وہ کمپلین کر رہا ہے تھانے میں، اور اس بنیاد پر وہ گرفتاری ہو رہی ہے. حکومت گرفتاری نہیں کر رہی، پولیس اپنا ایکشن کر رہی ہے. تو حکومت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو یہ کمپلیننٹ، اگر سیکرٹری الیکشن کمیشن کمپلین کر رہا ہے تو گرفتاری ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت. دیکھیں، اگر تو یہ ہے اسی طرح ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، ملک میں رول آف لا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کہا تو اسی طرح جاتا ہے نا. دیکھیں، اس ملک میں غریب لوگ جو ہیں ان کو اس طرح جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. آپ نے شیخ رشید کو دیکھا تھا وہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے. یہ گرفتاری بھی جعلی ہے اور یہ رہائی بھی جعلی ہے. یہ ایک ہی سارے لوگ ہیں، یہ سب آپس میں دوست ہیں، یہ سارے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں. یہ ایک ہی طبقہ ہے. تو ہم تو ان سارے طبقے کے خلاف جنگ لڑنے لگے ہیں، سیاسی جنگ لڑنے لگے ہیں، اس لیے ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہی نہیں کھڑے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمران خان کی فساد اور انتشار کی سیاست ہے نا، یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی. یہ ایک آدمی جو ہے اپنی انا کے اوپر اپنی ملک چلانے کی کوشش کر رہا ہے صرف اس بات پہ کہ اس نے آرمی کے ساتھ گود میں بیٹھ کے ایک اپنی جو ہے وہ شخصیت بنائی. آپ دیکھیں ہیں اس آدمی کے دھرنے، اس آدمی کے جلسے، اس آدمی کی پوری پارلیمنٹ کے اندر مینجمنٹ جو ہے وہ آرمی کرتی رہی، سب کو پتہ ہے. اور اس آدمی نے انہی کے ساتھ احسان فراموشی کی اور اب جو بھی ہو رہا ہے. اچھا، اور ابھی جو آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ان کا فیصلہ ہے کہ شریک نہیں ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے وقت میں جب دہشت گردی غلط ہے نا، یہ فیصلہ صحیح ہے، درست ہے، غلط ہے تحریک انصاف کا آپ کی نظر میں؟ جواز صاحب، اس سے زیادہ برا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں. او بھائی، آپ کیسے صحیح ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ میں کیا ہو گیا؟ کیا غریبوں کو آپ نے امیر کر دیا؟ آپ نے یہاں پہ برابری کا سسٹم لے آئے. آپ یہاں پہ آپ تو توشہ خانہ تھے، پیسے کھاتے رہے. وہ آپ نے چوری نہیں کی، چلے مان لیا، لیکن آپ نے کھائے تو، آپ نے پیسہ کمایا نا. آپ کی انکم بڑھ گئی، لوگوں کی نہیں بڑھی. آپ کے ٹیکس کے مطلب آپ کے اثاثے بڑھ گئے، لوگ جو ہیں وہ بیچارے غریب ہو گئے. تو آپ یہ باتیں اس طرح کی نہ کریں. آپ کوئی بہت بڑے انقلابی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے عمران خان کسی بھی صورت میں اس وقت یہ نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ. یہ پہلے بھی نہیں بیٹھتے رہے، ابھی بھی نہیں بیٹھیں گے. ایک ہی بات پہ جو یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. اور بھائی ابھی تو آپ کے بھی کرپشن کے چارجز آنے ہیں. ابھی تو عثمان بزار کے اندر جو کرپشن ہوئی انڈر، وہ آپ نے پرویز لائی کے ذریعے اس کو روکا ہوا تھا. ابھی پختونخوا کی آئے گی اور یہ رولنگ کلاس آپس میں کر رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو اس کے اندر نہیں ہوں. میں تو یہ لوگوں کو اندر ڈالنا، جیلوں میں کرنا، چاہے یہ کریں وہ کریں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں صاف سی بات، میں کہتا ہوں کہ بھائی پارلیمنٹ میں کوئی ایسی پارٹی آئے
جو آگے ایک قانون ہی ایسے بنائے کہ وہ کہ جی امیروں نے بڑی جائشی کر لی, اب ریاست کو جو ہے نا اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریاست کو انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو, ریاست کو لینڈ ریفارمز کرنے ہیں اس ملک کے اندر, ریاست کو اس ملک کے اندر ہر صورت میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی ہے, جس میں روڈز ہیں, جس میں ڈیمز ہیں, جس میں یہ بڑے بڑے برجز ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ریاست کو پیسہ چاہیے. وہ کہاں سے آئے گا؟ بڑا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, اتنا پیسہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو کہیں نا کہ تھوڑا پیسہ واپس کر دو تو پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ قانون بنانے کا معاملہ ہے, کیا ضرورت ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی. لیکن یہ جو عمران خان کی سیاست ہے یہ کھڑی صرف اس بات پہ ہے شروع سے کہ جی کرپشن ہے, کرپشن ہے, کرپشن ہے. کرپشن تو ایک کیپٹلزم میں ہوتی ہے, سارے پورے سرمایہ داری نظام میں کرپشن ہے. کون کرپشن نہیں کرتا؟ ادھر ٹرمپ جو ہے وہ وزیر اعظم صدر بن گیا تھا, اس نے ٹیکس ایویژن کی ہوئی تھی $1 بلین کی. تو یہ تو اس نظام کا حصہ ہے کرپشن جو ہے. آپ کرپشن کی بات کر کے آپ سیاست کریں, آپ بائیں بازو دائیں بازو کی بات کریں, آپ رائٹ لیفٹ کی بات کریں. وہاں آگے عمران خان کیا کہتے ہیں؟ کوئی لگتا ہے کہ نہ فلسفہ پڑھا نہ آئیڈیالوجی پڑھی ہے. کہتے ہیں جی اب رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست ہے, اب رائٹ اور لیفٹ کی سیاست نہیں ہے. اور بھائی دنیا میں جہاں سرمایہ داری نظام ہے نا, وہاں پہ لیفٹ اور رائٹ کی پارٹیز ہوتی ہیں. لیبر پارٹی انگلینڈ میں جہاں آپ کے بچے رہتے ہیں وہاں لیبر پارٹی لیفٹ کی پارٹی ہے. ڈیموکریٹس جو ہیں وہ امریکہ میں لیفٹ کی پارٹی ہے. تو اب یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ کی پارٹی نہیں ہوتی؟ اور کیا ذوالفقار علی بھٹو نے جب اپنی پارٹی بنائی تھی, بے شک ذوالفقار علی بھٹو جاگیردار تھے, بے شک ان کی پارٹی ویسے نہیں چلی جیسے وہ چلانا چاہتے تھے. انہوں نے یہاں پہ غلام مصطفیٰ جتوئی کو سندھ میں اور غلام مصطفیٰ خیر جاگیرداروں کو لگا دیا چیف منسٹرز, لیکن انہوں نے لیفٹ کا نام لے کے پارٹی بنائی تھی. اس کے بعد آج تک کوئی پارٹی نہیں بنی اس ملک کے اندر. سارے کے سارے رائٹ کے لوگ ہیں, نیو لبرل اکانومی کو ٹو کرتے ہیں. ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ امیروں کو امیر کرو, اور جب امیر بہت ہو جائیں تو پھر ان کو وہ نوکریاں دیں غریبوں کو 25,000 روپے پہ ماہانہ پہ. تو یہ ان کا پورا اکنامک پروگرام ہے. فری مارکیٹ اکانومی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کا اتنا جو GDP ہے اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنے ٹکڑے آ جائیں گے چھوٹے چھوٹے بیچاروں کے پاس ٹرکل ڈاؤن میں کہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں گے. وہ گزار ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ان کا پورا نیریٹو ہی جو ہے عمران خان کا بوگس ہے اور فراڈولنٹ ہے. ٹھیک ہے, جاوید احمد صاحب ساتھ موجود رہیے گا. ہم بات کر رہے ہیں ملک کی معاشی صورتحال پر, خاص طور پر IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں. 9 تاریخ تک یہ مذاکرات جاری رہیں گے. IMF نے پاکستان کی قسط روکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر حکومت سے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ مزید ٹیکس عائد کیے جائیں, پیٹرول پرائس کو مزید بڑھایا جائے, اور جو سیکٹرز ایسے ہیں جہاں سے مزید پیسہ لیا جا سکتا ہے وہاں پر عوام پر اس کا بوجھ ڈالا جائے. اس پر ہم مزید بات کریں گے. جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسرت جمشید چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ سیفان خان بھی موجود ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک میں معاشی صورتحال بہت خراب ہے. IMF کے پاس ہم جا چکے ہیں, مذاکرات چل رہے ہیں. 9 فروری تک یہ مذاکرات جاری رہیں گے. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ IMF اور پاکستان کی ڈیل کس طرح سے آگے بڑھ پاتی ہے. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد احمد صاحب سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے. مسرت جمشید چیمہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی. سیفان خان سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیفان, جس طرح سے بہت طویل گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ جواد احمد صاحب اسی پر زور دے رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی کی گنجائش یہاں پر موجود ہے. خاص طور پر تحریک انصاف جس ایک نئے نیریٹو کے ساتھ آئی تھی, اس کو بھی انہوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا, کہہ رہے کہ وہ بھی انہی پارٹیوں کی طرح ہی نکلے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, جواد صاحب کا یہ بیانیہ ہے, نیریٹو ہے, اور اس میں کافی حد تک درست بات بھی ہے کہ جو وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ان کے دور حکومت میں. لیکن یہ ضرور بات صحیح ہے کہ ہر وقت اگر آپ دیکھا جائے تو عوام جو ہے وہ ڈیلیوری کی طرف دیکھ رہی ہے. جو بھی آئے گا اسپیس موجود ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسپیس نہیں ہے. اسپیس بہت ہے. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اچھا منشور دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آتا ہے تو وہ اس وقت اسپیس موجود ہے. کیونکہ معیشت کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں, کیونکہ کچھ خبریں IMF کے حوالے سے یہ بھی آئی ہیں جو مثبت خبریں ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے, اور ان میں کچھ اہم چیزیں جو اب تک سامنے آئی ہیں کہ سرکاری افسران کے جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں, اثاثوں کی تفصیلات ہیں, بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں, وہ IMF نے کہا ہے جی کہ آپ سال میں 2 دفعہ جمع کرائیں. ساتھ ساتھ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جیسے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے, اسٹیل ملز ہے, ان کی پرائیویٹائزیشن یا ان کے جو لاسز ہیں ان کو کم کرنے کی بات ہوئی ہے, اور کچھ کی پرائیویٹائزیشن کی بات بھی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ان میں معاملات جو ابھی تک سامنے آئے ہیں جیسے HBFC ہے اور دیگر ادارے ہیں, ان کی پرائیویٹائزیشن اور ٹیکس کلچر کے حوالے سے کہ اس کو آسان بنایا جائے تاکہ ہر آدمی ٹیکس دے, اور جو بیسکلی انکم ٹیکس یا ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کو بھی بڑھایا جائے اور وہ جو ہے اس کے ٹیکس کلچر کو پروموٹ کیا جائے. تو یہ کچھ مثبت اشارے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ منفی خبریں بھی بہت ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ
نئے ٹیکسز کے حوالے سے خاص طور پہ جو بوجھ ہے وہ عوام پہ بڑھنے والا ہے, پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں متوقع اضافہ ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے, ساتھ ساتھ بجلی قیمتوں میں جو اضافہ ہے جو آئندہ کچھ دن میں یا کچھ ماہ کے اندر سامنے آنی ہے چیزیں, وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ جس کا امپیکٹ عوام پر آنا ہے. اور آلریڈی ہم یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے وہ تقریباً 45 سال کی بلند ترین سطح پر اس ماہ ریکارڈ ہوئی ہے. اگر ہم سی پی آئی باسکٹ جو انفلیشن ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اراؤنڈ 27% آئی ہے. تو اب یہ کہنا کہ مزید اور مہنگائی آئے گی اور عوام اس کو سفر کرے گی, مزید بوجھ برداشت کر سکے گی, تو یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہوگا. اور اسی لیے شاید, کیونکہ میں جواد صاحب اس وقت آپ سے ہی پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ماحول اس وقت ہے, کیونکہ دو حملے ہو رہے ہیں نا, ایک طرف سے حملہ ہو رہا ہے ہم پر مہنگائی کا, اور ایک طرف سے جو دہشت گرد حملہ آور ہوئے ہیں. اچھا, دہشت گرد بھی جو حملہ آور ہوئے ہیں اس دفعہ, وہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ جدید ٹریننگ ہے, ان کے پاس اسلحے جدید ہیں. پشاور کے اندر جو ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں, اگر آپ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے کہ وہ 2-3 کلومیٹر دور سے بھی اپنے ٹارگٹ کو لاک کر کے رات کے اندھیرے میں بھی وہ اس وقت شہید کر سکتے ہیں. ڈی ایس پی ایک شہید ہوئے وہاں پر, ان کے محافظ شہید ہوئے 14 جنوری کو ایک تھانے کے. تو یہ ان کے پاس اسلحہ ہے, جدید اسلحہ ہے, ان کے ہماری معیشت الگ سفر ہو رہی ہے, مہنگائی کا الگ ایک جن بے قابو ہے, دہشت گرد الگ بے قابو ہیں. تو اس وقت جواز صاحب سب سے زیادہ ضرورت کیا ہمیں اس وقت ایک الیکشن کی طرف جانے کی ہے, یا ہمیں ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو ڈسکس کرنے کی ہے, ایک حل کی طرف آنے کی کوشش کرنی ہے, جیسے اے پی سی کال کی گئی ہے, اس کی ضرورت ہے, یا کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے, کوئی آئین سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ نکالا جائے, کہ کیا ضرورت ہے اس وقت ہمیں, کیا سب میں زیادہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے ہماری ریاست کی اس وقت؟ جواز صاحب سیفان, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری جو پارٹی ہے نا, ہم ایک بات صاف کہہ رہے ہیں, اس ملک کے اندر یہ 3 پارٹیاں نہیں ہیں, یا یہ ایک پی ڈی ایم یا ایک پی ڈی آئی جو 2 بن چکے ہیں اب, یہ نہیں ہے صرف. ایکچولی پی ڈی آئی بھی کہتی ہے صرف پی ڈی آئی ہے, اس کے ساتھ کاف لیگ بھی ہے, اس کے ساتھ اور بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں, لیکن بہرحال یہ صرف یہ 2 فارمیشنز نہیں ہیں اس ملک میں, برابری پارٹی بھی ہے, اور بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کیوں الیکشن چاہیے بھائی؟ آئین کے مطابق الیکشن اکتوبر میں ہونا ہے, ہمیں اکتوبر میں الیکشن چاہیے. آپ اکیلی پارٹی ہیں, آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا پاکستان کا, آپ کس چکر میں الیکشن مانگ رہے ہیں بھائی عمران خان؟ اب آپ کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ آپ کی نالائکی یا نااہلی کی وجہ سے, آپ سے اس ملک میں کچھ چلا نہیں, آپ نے ہمارے خارجہ تعلقات خراب کرائے. سعودی عرب آپ کو منہ نہیں لگا رہا تھا, امریکہ آپ کو منہ نہیں لگا رہا تھا, یورپ آپ کو منہ نہیں لگا رہا تھا, انڈیا آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا, یو اے ای آپ کے ساتھ تیار نہیں تھا, چین کو آپ نے جو ہے ناراض کیا ہوا تھا, ترکی آپ سے ناراض تھا. مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا؟ پھر عثمان بزدار آپ نے لگائے ہوئے تھے یہاں پہ, جو چیف منسٹر, ساری دنیا کہتی تھی کہ اس کو بندے کو نکال دو, یہ نہیں ہے, یہ اہل آدمی نہیں ہے اس کام کے لیے. 12.5 کروڑ کا صوبہ ہے, اس آدمی نے اپنی انا کے چکر میں اس کو لگائے رکھا. اور کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی ان کی جو بیگم صاحب ہیں ان کی طرف سے آتا تھا کہ جی ان کو نہ نکالیں, پتہ نہیں کوئی جو بھی ان کو ان کے روحانی اشارے آتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ہم نے روحانی اشاروں پہ یہ ملک چلانا ہے. تو اس لیے تیسری بات یہ بھی تھی کہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی اور آدمی سٹرونگ ہو جائے اس پنجاب میں, میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے. تو انہوں نے اپنی پارٹی کے کسی شاہ محمود قریشی یا اور جو اس طرح کے لوگ تھے, علیم خان, ان تک کو جو انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا, حالانکہ وہ اچھے بڑے نام تھے ان کی پارٹی کے کہ ان کو چیف منسٹر بناتے. تو بہت سی ریزنز کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. پھر کرپشن ہوئی بازار کے انڈر, بہت زیادہ ہوئی کرپشن. اسی کرپشن کو لے کے عاصم منیر گئے, جنرل عاصم منیر جو آپ چیف آرمی سٹاف ہیں, اور وہ عمران خان کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی آپ کے گھر تک اس کے تانے بانے آتے ہیں. اور یہی وہ پرابلم تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس پوری قوم کو, صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ قوم جو ہے اس نے ان کو عزت دے دی تھی کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے. جواز صاحب اب یہ تو درست ہے جو انہوں نے کیا, وہ سب بھگت بھی رہے ہیں, ہم معاشی طور پہ بھگت رہے, دہشت گردی کے طور پہ بھگت رہے. لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت آگے کا راستہ, جب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے, تو اس وقت پھر سب کو مل بیٹھ کر ہی حل کرنا ہوگا نا مسئلے. آپ ہیں, پی ٹی, جو بھی ساری پاورز ہیں, تو اس کے لیے اے پی سی کال ہوئی ہے, وہ اے پی سی میں شریک نہیں ہو رہے. تو پھر کس طرح ہم ان مسائل کو سامنا کریں گے؟ خاص طور پہ جیسے آئی ایم ایف پروگرام ہے, معیشت ہے, اسی کو اگر لے لیں اور دہشت گردی کو لے لیں, یہ معاملات بڑھیں گے کیسے آگے؟ اگر الیکشنز بھی ابھی نہیں اور پھر بیٹھے بھی نہیں ساتھ, تو کیسے بڑھیں گے پھر یہ؟ سیفان, عمران خان پتہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ کہہ رہے ہیں نا دہشت گرد, وہ تو جو ہے نا وہ والے دہشت گرد ہیں جو کہ جنگ لڑ رہے ہیں اور جس کے اندر جانی نقصان ہوتا ہے اور وہ زخمی کرتے ہیں لوگوں کو, اور یہ جو باڈیلی جو ہارم کرتے ہیں, وہ تو وہ ہیں. یہ کون سے دہشت گرد ہیں پتہ ہے عمران خان؟ یہ معاشی دہشت گرد ہیں. مطلب ان کو شرم نہیں آتی, یہ وزیر اعظم رہے ہیں. آپ اس ملک کے اندر دہشت پھیلا رہے ہیں, کون سی والی, کہ معیشت نہ چلے, لوگ مر جائیں بھوک سے.
لوگ یہاں غربت میں چلے جائیں. آپ کو نہیں پتا آپ کا فواد چودھری آپ کے بار بار کہتے ہیں آ کے, شرم نہیں آتی فواد چودھری کو, شرم نہیں آتی, آ کے کہتے ہیں جی اس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور بھائی فواد چودھری یہ کون سیاسی عدم استحکام کر رہا ہے؟ یہ عمران خان کر رہا ہے. بولو نا کہ عمران خان کر رہا ہے, ہم کر رہے ہیں, ہم سارے مل کے کر رہے ہیں پی ٹی آئی. اب ہمیں کیا, پرویز الہی یہ بھی اس میں شامل ہیں, یہ جتنے لوگ ان کے ساتھ رہے ہیں یہ سب شامل ہیں, عمران ریاض شامل ہے اس میں, صدیق جان شامل ہیں, جتنے صحافی اس وقت پاکستان میں انتشار اور فساد پھیلا رہے ہیں وہ سارے شامل ہیں. یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں معاشی, اور یہ پاکستان کے اندر یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر معیشت چل ہی نہ سکے. تو کیوں نہ چل سکے؟ کیونکہ ہمیں لے کے آؤ. یہ کون سی سیاسی پارٹی ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ ہمارے اس ملک میں اتنی ساری سیاسی پارٹیاں, آپ اکیلی پارٹی ہیں, اور آپ کو کتنا ووٹ ملا تھا جب آپ اپنے پرائم پہ آپ نے ووٹ لیا تھا تو 1 کروڑ سے اوپر لیا تھا, تو باقی جو آپ کے ووٹ آپ کے اگینسٹ پڑا تھا وہ آپ کے ساتھ تھے. تو آپ نے ویسے بھی پورے جو ووٹ تھا اس کے اندر کتنے % ووٹ لیا تھا؟ ادھر تو ٹرن اوور نہیں ہوتا, ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا اتنا جتنا مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. یہاں تو ووٹ نہیں دیتا آپ کو کوئی, ووٹ دینے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بڑی بڑی چیز ہیں, آپ کو ووٹ دینے کو باہر نہیں نکلتا, تو اس لیے آپ یہ باتیں کرتے ہیں جب کہ جی ہمیں الیکشن دیں. ہمیں کون ہے ہم کون ہیں بھائی؟ آپ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ عمران خان کا جو ہے نا دماغ, میرا خیال ہے اب اس کا تھوڑا سا ان کو علاج کرانا چاہیے. اس ملک کے اندر ایک آدمی اپنے پاپولیرٹی کی وجہ سے, وہ بھی ہم نے غلطی سے دی. بالکل جواد, آپ سے مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, معاشی صورتحال ملک کی بہت زیادہ خراب ہے, گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور دہشت گردی سے بچانے کے لیے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ خود دہشت گردی کی زد پر ہیں. ملک میں صورتحال اس وقت خاصی خراب ہے. اس میں کون اس معاملات سے نکال پائے گا, اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک میں معاشی صورتحال بہت خراب ہے. ملک کی معاشی صورتحال کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے گا؟ حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن ان کی کڑی شرائط ہیں جس کا اثر براہ راست عوام پر پڑ رہا ہے. ہم سے بات کر رہے ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جواد احمد صاحب, برابری پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور سیفان خان ہمارے سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد احمد صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ایک نیا نیریٹو لے کر آئے تھے وہ بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں لا سکے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب عمران صاحب حکومت میں نہیں تھے, عمران خان, تو وہ بھی اسی طرح سے بولتے تھے کہ میں آؤں گا تو اتنے عرصے میں یہ چیز ٹھیک کر دوں گا. انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دریا کی گہرائی کا جب ہی اندازہ ہوتا ہے جب آپ دریا میں اتریں. اس وقت آپ ایک نئی سیاسی جماعت کے ساتھ, ایک نئے نعرے کے ساتھ آ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی تیاری مکمل ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا آنسر نوجوان سن لینا تو ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ پارٹیز ایکچولی بننی کیسی چاہیے. پہلے تو ہم عمران خان پہ آتے ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹیمیں ہیں, اکنامک ٹیمیں ہیں, پتہ نہیں کون سی ٹیمیں ہیں, جو کہ جیسے ہم آئیں گے ہم فوراً اپنی پالیسیز نافذ کریں گے اور ملک ایک دم چینج ہو جائے گا. وہ بول رہے تھے جھوٹ, ان کے پاس کوئی ٹیمیں نہیں تھیں. وہ دیکھ لیا لوگوں نے. اسد عمر آئے, 9 مہینے بعد نکالے گئے, انہوں نے نکالا. حفیظ شیخ آ گئے, شوکت ترین آئے, درمیان میں ایک اور بھی صاحب تھے, حضرت رضا باقر کو لے آئے, وہاں سے اسٹیٹ بینک لے آئے. مطلب IMF کے ایکچولی ایک طرح سے یہ جو بھی وہ کہتے تھے یہ وہ گائیڈ کرتے تھے, یہ وہ کرتے تھے. تو یہ ایک طرح سے ان کے امپلائی بن گئے, یہ سمجھیں ہماری حکومت جو ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کون سی پالیسی تھی. پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ تھنک ٹینکس پروڈیوس کرتی ہیں. تھنک ٹینکس کیا کرتے ہیں, وہ ایکچولی یہ کرتے ہیں کہ ایک شیڈو گورنمنٹ بناتے ہیں پارٹی کے اپنے اندر. آپ ایگریکلچر پہ, انڈسٹری پہ, آپ اچھا ڈیٹا کے ساتھ آپ پورے ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں. میں اس پارٹی کی بات کر رہا ہوں جو ایکچولی پارٹی ملک کو چینج کرنا چاہتی ہے. تو وہ سب پیپرز لکھتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب آئیں گے تو ہم یہ کیا کریں گے. اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا تھا, کوئی ان کا ہوم ورک نہیں تھا. اب ہماری طرف آ جائیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ٹیکنوکریٹس جو ہوتے ہیں نا وہ پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ ہونے چاہیے. جتنے زیادہ آئیں گے فائدہ ہے. ڈاکٹر زیادہ آئیں گے تو ہمیں ہیلتھ کی پالیسی بہتر بنا سکیں گے. لیکن کہاں سے چاہیے ڈاکٹرز؟ ہمیں ڈاکٹر چاہیے مڈل کلاس سے اور ورکنگ کلاس سے. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر پالیسی اکانومی کو دیکھ کے, اکنامکس ایک ہی ہے, اکنامکس چلنی کس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے, غریب کے لیے یا امیر کے لیے. یہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی ہے تو امیر کے لیے چلتی ہے. ہم نے تو وہ نہیں چلانی. ہمیں تو ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے یا ایسی حکومت چاہیے, ایسی ریاست کا اسٹرکچر چاہیے جو کہ وہ جو فلو آف منی ہے
وہ فرام رچ ٹو پور اسٹرکچرل چینجز کے ساتھ لے کے آئے. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو ان لوگوں کو اندر ڈالنا پڑے گا پارٹی کے, آپ کو ان کو سونپنا پڑے گا کہ وہ پورا ایک پیرلل گورنمنٹ ایک بنائیں, پیرلل گورنمنٹ بنے, وہ بتائے گی جی پارٹی کیا کرے گی. جب اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پارٹی جو ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کے اندر, وہ ایکچولی جس طرح ملک ہوتا ہے نا, پارٹی کو اس سے بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے ملک کو ریپلیس, ملک کی پچھلی جو سیاسی وہ قیادت ہے یا سیاسی پارٹی اس کو ریپلیس کرنا ہے اور ان حکومت کو ریپلیس کرنا ہے اور بہتر حکومت دینی ہے. تو پارٹی کو اس سے اور زیادہ ایڈوانس ہونا چاہیے. وہ اپریٹس جو پچھلے اپریٹس کو چینج کرتا ہے یا اس کو ریپلیس کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہونا چاہیے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اس وقت پارٹی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ عام گھروں سے آئیں, عام گھروں سے آ کے اس پارٹی کو چلائیں. میں تو وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا نا. آپ نے کہا جی کہ یہ بھی یہی کہتے تھے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پارٹی کہے گی, کیونکہ میں تو الیکشن بھی نہیں لڑ رہا. ہم بنا رہے ہیں پارٹی ان لوگوں کی جن کو اس ملک میں کچھ نہیں ملا. مجھے تو پھر بھی لوگ جانتے ہیں نا کروڑوں کی تعداد میں نے پیسے بھی تھوڑے بہت کما لیے ہیں. مجھے اور کیا کرنا ہے, مجھے کتنی گریڈ اور چاہیے. اس ملک میں پارٹیاں بنتی ہیں شخصیات کے ارد گرد. اگر میں بھی یہ کام کروں گا لوگ کہیں گے جی 10-15 سال میں پاگل بنائے گا اور پھر یہ بھی یہی کرے گا. نہیں بھائی, ہم کوئی پاگل نہیں بنانا چاہتے, ہم نظریاتی لوگ ہیں. آپ لوگ آئیں, آپ پارٹی بنائیں, آپ چلائیں, آپ الیکشن لڑیں, آپ جائیں, اور پلیٹ فارم آپ کو ہم دے رہے ہیں. پلیٹ فارم میں فائدہ میرا کیا ہے, صرف یہ ہے کہ اس ملک میں کروڑوں لوگ جانتے ہیں, تو میں یہ اتنی قربانی تو دے سکتا ہوں نا. آپ نے مجھے اتنا پیار دیا ہے, میں اتنی قربانی دے سکتا ہوں کہ یار چلو اور پیسہ جو کمانا چاہتا تھا نہیں کماؤں گا, اپنی روزی روٹی چھوڑ دوں گا, بھوکا نہیں مر جاؤں گا, لیکن ایک پارٹی بناؤں گا. تو دیکھیں یہ پارٹی اس طرح کی پارٹی ہے. اس کو آپ تحریک انصاف کے ساتھ بالکل میں وہ نہیں کر سکتے کمپیئر, کیونکہ تحریک انصاف عمران خان کی شخصیت کے ارد بنی ہوئی پارٹی ہے. آج عمران خان کو اس میں سے نکالیں. بالکل جی, اس کو تحریک انصاف کو سے نہیں ریلیٹ کر سکتے. یہی کہہ رہے ہیں صاحب. بہت شکریہ, آپ کا وقت کی کمی ہے اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ اس طرح سے جاری رکھیں گے اپنے اگلے کسی نشست میں. سیفان خان سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ملک کو معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے حکومتیں کوشش کر رہی ہیں, لیکن عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے, عوام کا سوچا جائے جب کوئی فیصلہ کیا جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.